اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. انسان خسارے میں ہے، صرف وہ لوگ جن کے پاس یہ چار چیزیں: ایمان، نمبر 2 عمل صالحات، اچھے اعمال، نمبر 3 وتواصوا بالحق، حق کی طرف بلانا، دعوت دینا، اصلاح کرنا، اور وتواصوا بالصبر، سب کی طرف بلانا. آپ بہت اچھے مسلمان ہوں گے، 5 ٹائم نماز پڑھتے ہوں گے، روزہ رکھتے ہوں گے، حج کے ہوں گے، زکوٰۃ دیتے ہوں گے، لیکن اگر آپ دعویٰ نہیں کریں گے تو سورہ العصر کے مطابق آپ جنت نہیں جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے اور جنت میں جانا چاہتا ہے، وہ اللہ کی مرضی. لیکن عام طور پہ سورہ العصر کے حساب سے دعویٰ کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 104 میں کہ آپ میں سے ایک ایسا گروہ پیدا ہونا چاہیے جو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتا ہے اور برائی سے روکتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے فل ٹائم دائز، جیسے فل ٹائم ڈاکٹرز ہیں، فل ٹائم انجینئرز ہیں، فل ٹائم لائرز ہیں. ہمارے پاس کتنے فل ٹائم دائز ہیں جو صرف دعوت کا کام کر رہے ہیں، غیر مسلمانوں کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں، اسلام کا پیغام پھیلاتے ہیں. تو یہ پیشہ دائی کا سب سے بہترین پیشہ ہے، اور اس سے بہتر پیشہ کوئی ہے ہی نہیں. تو جامعہ سلفیہ میں الحمدللہ مجھے خوشی ہے کہ میں یہاں آیا، آپ کی لائبریری دیکھا کہ ماشاءاللہ علم کا ذخیرہ آپ کے پاس ہے، اور امید ہے کہ مجھے اس جامعہ سلفیہ سے کئی دائی نکلیں گے. اور یہ دنیائی لوگ جو سمجھتے پیسے کے پیچھے بھاگنا، میرے حساب سے وہ بہت، میں کہوں گا کہ وہ تجارت میں بہت کمزور ہے. کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 2 رکعت سنت فجر کے پہلے وہ اس دنیا اور دنیا کی دولت سے زیادہ ہے. تو مسلمانوں کا 2 رکعت سنت فرض نیا سنت پڑھیں گے تو بل گیٹس اور جیف بیزوس سے زیادہ امیر ہوں گے. مین دولت آخرت کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے اگر آپ دنیا چاہیں گے دنیا دیں گے لیکن آخرت میں دیں گے. اگر آپ آخرت چاہیں گے اللہ آخرت بھی دیں گا، دنیا بھی دے گا. تو اسی لیے ہمیں فوکس کرنا چاہیے آخرت پہ اور اللہ کے پیغام پہ. اور اس کی ایک آیت پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیے اور آپس میں مت بٹو. اللہ کی رسی قرآن اور صحیح حدیث. ہم مسلمانوں کو قرآن اور صحیح کرنا چاہیے، اس کے اوپر اس کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے اور آپس میں نہیں بٹنا چاہیے، آپس میں تفرق نہیں ہونا چاہیے. افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمان آپس میں جھگڑا کرتے چھوٹی چھوٹی بات پہ. ہمیں تحقیق کرنا چاہیے، ہمارے تحقیق پہ اٹل رہنا چاہیے، لیکن ضروری نہیں کہ ہم آپس میں جھگڑا کریں. اور جتنے جھگڑے ہیں وہ افضلیت کے اوپر ہے، حرام حلال پہ نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں. تو یہ اگر ہی اور بھی کا سمجھ آپ کو فرق معلوم پڑے تو اکثر جھگڑے مل جائیں گے. ساری جھگڑے نے اکثر جھگڑے. اور اگر ہر مسلمان دعوت دے گا اللہ کی کتاب کی طرف اور اللہ کے رسول کی صحیح حدیث کی طرف تو اکثر جھگڑے مٹ جائیں گے. اکثر مسلمان اپنی شخصیت کی طرف دعوت دیتے، ادارے کی طرف دعوت دیتے. اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف دعوت دو. اور جو آیت کی میں تلاوت کی وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. کہو کہ میں مسلم ہوں. تو ہر مسلمان اگر اس کے اوپر ڈٹ کے میں مسلم ہوں تو جتنے یہ اکثر فرقے ہیں یہ مٹ جائیں گے. اگر کوئی مدینہ سے فارغ ہے، اپنے آپ کو مدنی کہتا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں. کوئی ندوہ سے فارغ ہے، ندوی کہتا ہے. دیوبند سے فارغ ہے، دیوبندی کہتا ہے. یہ نسبت سے کوئی پرابلم نہیں. لیکن جب مذہب کا سوال ہے، جہاں دین کا سوال ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. کہو کہ مسلم ہے. اگر یہ سارے مسلمان سمجھ جائیں گے اور مسلمان ایک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہم پھر سے دنیا کی چوٹی پہ ہوں گے. آج کی تاریخ میں مسلمان کو فٹ بال کی طرح لات مارا جاتا ہے سب جگہ، اسے دیکھا جاتا ہے اور مسلمان کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ایک وقت آئے گا جو مسلمان پہ ٹوٹ پڑیں گے تو صحابہ پوچھتے کیا مسلمان اقلیت میں رہیں گے کم رہیں گے؟
تو اللہ کے رسول فرماتے نہیں، وہ تعداد میں بہت زیادہ رہیں گے لیکن جھاگ کی طرح، لائک فروت۔ آج جب مسلمان 2 بلین ہیں، 25% سے زیادہ ہے، دنیا میں بھی اتنی تعداد مسلمانوں کی نہیں تھی، اتنا فیصد تھا ہی نہیں، پھر بھی لوگ ہمیں نیچا دیکھتے، ہمیں فٹ بال کی طرح لات مار رہے۔ 8ویں اور 9ویں صدی میں مسلمان ٹاپ پہ تھے کیونکہ ہم قرآن و حدیث کے قریب تھے۔ آج ہم قرآن و حدیث سے دور ہو گئے، اس لیے یہ ہماری حالت ہے۔ انشاءاللہ ہم قرآن و حدیث پہ پھر سے عمل کرنے لگیں گے تو انشاءاللہ مسلمان پھر سے دنیا کی چوٹی پہ رہیں گے۔ ہر مسلمان کو پارٹ ٹائم داعی ہونا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ انسان خسارے میں ہے، صرف وہ لوگ جن کے پاس یہ 4 چیزیں: ایمان، نمبر 2 عمل صالحات، اچھے اعمال، نمبر 3 وتواصوا بالحق، حق کی طرف بلانا، دعوت دینا، اصلاح کرنا، اور وتواصوا بالصبر، سب کی طرف بلانا۔ آپ بہت اچھے مسلمان ہوں گے، 5 ٹائم نماز پڑھتے ہوں گے، روزہ رکھتے ہوں گے، حج گئے ہوں گے، زکوٰۃ دیتے ہوں گے، لیکن اگر آپ دعویٰ نہیں کریں گے تو سورہ العصر کے مطابق آپ جنت نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے اور جنت میں جانا چاہتا ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن عام طور پہ سورہ العصر کے حساب سے دعویٰ کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 104 میں کہ آپ میں سے ایک ایسا گروہ پیدا ہونا چاہیے جو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے فل ٹائم داعیز، جیسے فل ٹائم ڈاکٹرز ہے، فل ٹائم انجینئرز ہے، فل ٹائم لائرز ہے۔ ہمارے پاس کتنے فل ٹائم داعیز ہیں جو صرف دعوت کا کام کر رہے ہیں، غیر مسلمانوں کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں، اسلام کا پیغام پھیلاتے ہیں۔ تو یہ پیشہ داعی کا سب سے بہترین پیشہ ہے، اور اس سے بہتر پیشہ کوئی ہے ہی نہیں۔ تو جامعہ سلفیہ میں الحمدللہ مجھے خوشی ہے کہ میں یہاں آیا، آپ کی لائبریری دیکھا کہ ماشاءاللہ علم کا ذخیرہ آپ کے پاس ہے، اور امید ہے کہ مجھے اس جامعہ سلفیہ سے کئی داعی نکلیں گے، اور یہ دنیائی لوگ جو سمجھتے پیسے کے پیچھے بھاگنا، میرے حساب سے وہ بہت، میں کہوں گا کہ وہ تجارت میں بہت کمزور ہے، کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 2 رکعت سنت فجر کے پہلے وہ اس دنیا اور دنیا کی دولت سے زیادہ ہے۔ تو مسلمانوں کا 2 رکعت سنت فرض نیا سنت پڑھیں گے تو اب بل گیٹس اور جیف بیزوس سے زیادہ امیر ہوگی۔ مین دولت آخرت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ دنیا چاہیں گے دنیا دیں گے لیکن آخرت نہیں دیں گے، اگر آپ آخرت چاہیں گے اللہ آخرت بھی دے گا، دنیا بھی دے گا۔ تو اسی لیے ہمیں فوکس کرنا چاہیے آخرت پہ اور اللہ کے پیغام پہ۔ اور اس کی ایک آیت پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیے اور آپس میں مت بٹو۔ اللہ کی رسی قرآن اور صحیح حدیث، ہم مسلمانوں کو قرآن اور صحیح کرنا چاہیے، اس کے اوپر اس کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے اور آپس میں نہیں بٹنا چاہیے، آپس میں تفرق نہیں ہونا چاہیے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمان آپس میں جھگڑا کرتے چھوٹی چھوٹی بات پہ۔ ہمیں تحقیق کرنا چاہیے، ہمارے تحقیق پہ اٹل رہنا چاہیے، لیکن ضروری نہیں کہ ہم آپس میں جھگڑا کریں، اور جتنے جھگڑے ہیں وہ افضلیت کے اوپر ہے، حرام حلال پہ نہیں ہے۔ تو میں کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں، تو یہ اگر ہی اور بھی کا سمجھ آپ کو فرق معلوم پڑے تو اکثر جھگڑے مل جائیں گے، ساری جھگڑے نے اکثر جھگڑے۔ اور اگر ہر مسلمان دعوت دیں گا اللہ کی کتاب کی طرف اور اللہ کے رسول کی صحیح حدیث کی طرف تو اکثر جھگڑے مٹ جائیں گے۔ اکثر مسلمان اپنی شخصیت کی طرف دعوت دیتے، ادارے کی طرف دعوت دیتے، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف دعوت دو۔ اور جو آیت کی میں تلاوت کی وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہو کہ میں مسلم ہوں۔ تو ہر مسلمان اگر اس کے اوپر ڈٹ کے میں مسلم ہوں تو جتنے یہ اکثر فرقے ہیں یہ مٹ جائیں گے۔
اگر کوئی مدینہ سے فارغ ہے، اپنے آپ کو مدنی کہتا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں. کوئی ندوہ سے فارغ ہے، ندوی کہتا ہے. دیوبند سے فارغ ہے، دیوبندی کہتا ہے. یہ نسبت سے کوئی پرابلم نہیں. لیکن جب مذہب کا سوال ہے، جہاں دین کا سوال ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہو کہ مسلم ہے. اگر یہ سارے مسلمان سمجھ جائیں گے اور مسلمان ایک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہم پھر سے دنیا کی چوٹی پہ ہوں گے. آج کی تاریخ میں مسلمان کو فٹ بال کی طرح لات مارا جاتا ہے سب جگہ، اسے دیکھا جاتا ہے اور مسلمان کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ایک وقت آئے گا جو مسلمان پہ ٹوٹ پڑیں گے تو صحابہ پوچھتے کیا مسلمان اقلیت میں رہیں گے، کم رہیں گے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے نہیں، وہ تعداد میں بہت زیادہ رہیں گے لیکن جھاگ کی طرح، لائک فروتھ. آج جو مسلمان 2 بلین ہیں، 25% سے زیادہ ہے. دنیا میں بھی اتنی تعداد مسلمانوں کی نہیں تھی، اتنا فیصد تھا ہی نہیں. پھر بھی لوگ ہمیں نیچا دیکھتے، ہمیں فٹ بال کی طرح لات مار رہے ہیں. 8ویں اور 9ویں صدی میں مسلمان ٹاپ پہ تھے کیونکہ ہم قرآن و حدیث کے قریب تھے. آج ہم قرآن و حدیث سے دور ہو گئے، اس لیے یہ ہماری حالت ہے. انشاءاللہ ہم قرآن و حدیث پہ پھر سے عمل کرنے لگیں گے تو انشاءاللہ مسلمان پھر